اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلى الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ چلیں، اختیاری مشق تک بات پہنچی تھی، قرآنی آیتیں اور عبارتیں اور اس کے سامنے جو معنی اور مفاہیم الفاظ کے دیے ہوئے تھے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ترجمہ کر رہے تھے۔ دوسری آیت تک پہنچے تھے۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 82 نمبر کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ٹھیک، اس آیت کریمہ میں دو نئے الفاظ ہیں جن کے معنی سامنے کیے گئے ہیں۔ غفار، بہت بخشنے والا۔ غفور کے معنی بھی ہوتا ہے بخشنے والا، غفار کے معنی بھی بخشنے والا۔ غفار جو ہے مبالغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تابہ یتوب، اس نے توبہ کی۔ ٹھیک، اب ترجمہ کیجیے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لغفارٌ، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لمن، اس شخص کو کہ جس نے توبہ کی۔ ادھر سے ترجمہ کریں، جس شخص نے توبہ کی، بالیقین میں اسے بخشنے والا ہوں۔ وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال انجام، وعمل صالحا، اور نیک عمل انجام دیا، ثم اهتدى، اور پھر ہدایت پا گیا۔ وَإِنِّي، بے شک میں، لغفار، لام تاکید لگا ہوا ہے اس پر، ہے نا۔ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرنے والا ہے، یا جس نے توبہ کی اور جو ایمان لے آیا اور عمل صالح انجام دیا اور پھر ہدایت پا گیا۔ تیسری آیت سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 38 سے ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ یدافع، کیا ہے؟ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اس آیت میں بھی دو الفاظ کے معنی کیے ہیں۔ دافع یدافع، دفاع کرتا ہے، دور کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے۔ دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچاؤ کرنا، کسی کی حفاظت کرنا۔ پہلا یدافع، دفاع کرتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں معنی آپ کے لیے مشکل ہو، دفاع نہ سمجھ جائے۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کسی کا بچاؤ کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، روک تھام کرنا۔ خوان، خیانت کار۔ خوان، خیانت کار۔ کفور، انکار کرنے والا، کفر کرنے والا۔ ٹھیک۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ ٹھیک۔ عربی اور فارسی دونوں زبان میں دفاع از کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ان آتا ہے اور فارسی میں از آتا ہے، اور ہمارے یہاں کا ہوتا ہے نا۔ تو اب از اور ان سے کا معنی دیتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ اس اعتبار سے معنی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زبان کی بھی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں جس کا دفاع کیا جاتا ہے اس سے پہلے کا آتا ہے۔ میں نے آپ کا دفاع کیا، میں نے ان کا دفاع کیا، ہے نا، میں نے آپ کا بچاؤ کیا۔ لیکن فارسی من اشما دفاع کردم، میں نے آپ کا بچاؤ، از آئے گا، سمجھ رہے ہیں۔ خدا صاحبان ایمان دفاع میں کنت، خدا صاحبان ایمان سے دفاع کرتا ہے۔
یدافع عن الذین، عن کے ساتھ آتا ہے نا. دفع زید عن بکر، زید نے بکر کا دفاع کیا، نہیں بکر سے دفاع کیا ہے نا. ہماری زبان میں کا آتا ہے، کا کے اعتبار سے کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا ان لوگوں سے جو، یا ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یہاں کل کے معنی تمام نہیں، کسی بھی. کیا ہے مولانا؟ جب کل لا کے ساتھ آتا ہے تو کسی کا بھی عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور منفی نہ ہو، اس سے پہلے فعل منفی نہ ہو یا جملہ منفی نہ ہو، تو کل کا مطلب تمام، سبھی ہے نا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، کل خوان کفور کسی بھی خیانت کار اور کفر کرنے والے کو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کسی بھی خیانت کار اور خیانت کار انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو. چوتھی آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی 7 نمبر کی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ٹھیک. نکفر، ہم چھپاتے ہیں، ہم پردہ پوشی کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ نکفر، ہم چھپاتے ہیں. کفر یکفر، تکفیر باب تفعیل سے جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانے اور پردہ. اور جب ثلاثی ہوتا ہے کفر یکفرو، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا ہے نا. کفر اس نے انکار کیا، کفر اس نے چھپایا، اس نے پردہ ڈالا. سیئات، سیئات کی جمع ہے، سیئات سیئہ کے جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، برائیاں. ٹھیک. اس کے بعد ہے نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم صلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں. یہ مصدر بھی کفر یکفر، تکفیر، یہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ آتا ہے. جیسے دافع یدافع آتا ہے ان کے ساتھ، اسی طریقے سے یہ بھی کفر یکفر ان کے ساتھ آتا ہے. جس چیز کو چھپاتا ہے اس سے پہلے ان آتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے. لنکفرن عنہم، ضرور بالضرور ہم پردہ ڈالیں گے ان کے گناہوں پر، چھپائیں گے ان کی گناہوں کو. لنکفرن، ضرور بالضرور ہم چھپائیں گے، عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور انہیں صلہ دیں گے، جزا دیں گے. احسن الذی کانوا یعملون، احسن الذی، وہ اچھا کام جو وہ انجام دیتے ہیں، اس کی، جو وہ اچھا کام کرتے ہیں اس کی ہم انہیں ضرور بالضرور جزا دیں گے، صلہ دیں گے. ٹھیک. سورہ جاثیہ آیت نمبر 30، 5ویں آیت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ
اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی بیان کیا جائے، سارے الفاظ مانوس ہیں اور واضح ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ یا پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال انجام دیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، بس انہیں ان کا رب داخل کرے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ بس جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 6 سورہ مبارکہ محمد کی دوسری آیت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم، نزل نازل کیا گیا، باب تفعیل سے نزل ینزل، نزل فعل ماضی مجہول ہے، نزل نازل کیا گیا، نازل ہوا، کفر اس نے چھپایا، دیکھو ادھر آیا تھا نکفرو، ہم پردہ ڈالیں گے، ہم پردہ پوشی کریں گے، یہاں کفر اس نے چھپایا یا وہ چھپاتا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام انجام دیے، وآمنوا بما، اور ایمان لے آئے اس پر، نزل علی محمد، جو نبی کریم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں پر وہ پردہ ڈالے گا یا ان کی برائیوں کو وہ چھپائے گا، کفر وہ چھپائے گا، عنہم ان کی، سیئاتہم برائیوں کو، ٹھیک۔ ٹھیک مولانا، واضح۔ ساتویں آیت سورہ مبارکہ طور کی 21 نمبر کی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم، الحقنا ہم ملحق کرتے ہیں، ہم نے ملحق کیا، ملحق کرنا یعنی ملانا، ملحق کرنا یعنی مولانا جوڑنا ملانا، الحاق بولتے ہیں، الحاق کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، ٹھیک ہے، میں فلاں سے ملحق ہوا یعنی میں فلاں سے ملا، میں اس لیے آسان بتا رہا ہوں تاکہ ملحق مشکل نہ ہو کہ ملحق کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، الحقنا ہم ملحق کرتے ہیں، ہم نے ملحق کیا یعنی ہم ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، اتبعت اس نے پیروی کی، اتبعت اس نے پیروی کی۔ اب ترجمہ کیجیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور اتباع کی ان لوگوں نے اپنی ذریت کی ایمان کے ساتھ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اتباع کی اپنی ذریت کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم انہیں ملائیں گے ان کی ذریت سے، ہم انہیں ان کی ذریت سے ملحق کریں گے، ملائیں گے، کیونکہ ایمان، ان کا ایمان، ذریت کا ایمان ایک ہے، تو ایمان والوں کو ایمان والوں سے ملایا جائے گا، ذریت نہیں جانتے، نسل، اولاد،
یا میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تھوڑا سا تقدم و تاخر ہو گیا ہے. آپ یوں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم، اور جن کی ذریت نے اتباع کی ان لوگوں کی. کس کی؟ ایمان والوں کی. جو پہلے ایمان لے آئے ہیں ان کی اتباع کی، ان کی ذریت نے ایمان میں، یعنی جو ما سبق کا ایمان تھا اسی ایمان میں کیا ہے، بعد والوں نے اتباع کر لی، تو ہم ان لوگوں سے ملائیں گے ان کی ذریت کو. یہ ظاہراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہو. یہ لوگ صاحب ایمان تھے، اب ان کی ذریت میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا ان لوگوں پر، تو ان لوگوں کو بھی ابراہیم کے ساتھ جو بھی یہ کلی طور پہ ہے، جو بھی ایمان لے آتا ہے اور پھر بعد والے اس ایمان والے کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کو پہلے والوں کے ساتھ ملا. چلے 8ویں آیت ہے سورہ مبارک حدید کی 21 نمبر کی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بڑی آیت ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف سابقو، زیادہ دوڑو، سارعو جلدی کرو، زیادہ سارعو جلدی کرو. سابقو کیا ہے؟ آگے بڑھو، دوڑو، ہے نا. اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف قدم آگے بڑھاؤ، دوڑو. وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا کہ جس کا اندازہ کعرض السماء والارض، آسمانوں اور جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے یا زمین و آسمان کی طرح ہے. اعدت للذین، جو آمادہ کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے نبیوں پر. رسولے نہیں ہے، اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر، رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے، عظیم فضل والا ہے. چلیں 9 نمبر کی آیت ہے سورہ مجادلہ کی 11 نمبر کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع بلند کرتا ہے. قرآن مجید کی صاحبان ایمان کی رفعت اور بلندی کے لیے بہترین آیت ہے. خدا کی نگاہ میں وہی لوگ سربلند ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں کہ مسلسل جن کے درجات میں خدا بند متعال اضافہ کرتا رہتا ہے، جنہیں بڑھاتا رہتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ بلند کرتا ہے. کیا بلند کرتا ہے؟ ان کے درجات، یہ لاسٹ میں آیا ہے. اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ان میں سے، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا، درجات کو اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کے ان میں سے جو ایمان لے آئے اور جنہیں علم عطا کیا.
ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ درجات کو بلند کرتا ہے ان لوگوں کے تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ مسلسل بڑھاتا ہے. ایک ایمان والے ہیں, دوسرے علم والے ہیں. تو فعل مضارع کس پہ دلالت کرتا ہے؟ استمرار پر. کیا ہے؟ استمرار. جو عمل مسلسل انجام پاتا ہو, جو کام مسلسل ہو, جس کام میں استمرار پایا جائے, اس کے لیے فعل مضارع لایا جاتا ہے. تو اب یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ مسلسل بڑھاتا رہتا ہے درجات کو ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور ان لوگوں کے جو صاحبان علم ہیں. البتہ اوت العلم, علم عطا کیا گیا ہے نا. یرفع بڑھاتا ہے درجات کو اللہ الذین آمنوا, ان لوگوں کے جو ایمان لیا ہے, منکم تم میں سے, والذین اور ان لوگوں کے اوت العلم انہیں علم دیا گیا. درجات یہ علم والا نہیں, یہ اوت العلم کون لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار ہے نا. اوت العلم کون لوگ ہیں؟ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصداق اتم ہوں, ہم بھی مصداق ناقص ہو سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بس ایمان کے بھی درجات ہیں اور علم کے بھی ہے نا. ایمان کے اعتبار سے اللہ درجہ بلند کرتا ہے, ویسے علم کے اعتبار سے بھی. کہہ رہے کہ آیت نمبر 7 میں ذریت کا فاعل جمع کے معنی میں ہے, لہذا اتباعت کے معنی بھی جمع کیے جائیں گے. ان سب نے پیروی کی. سمجھ رہے ہیں؟ مومن کی خصوصیات, اس سے پہلے ایمان کے اثرات و نتائج آپ نے پڑھے تھے. اب مومن کی خصوصیات.